حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات انسان پر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ان تمام احسانات میں سے جس احسان پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، وہ واحد چیز ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں، ہم صبح سے لے کر شام تک ہزاروں نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، جو کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سارے کام اللہ کی نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہے تو لہذا تم یہ کرو، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے انعامات ذکر کیے کہ میں نے آپ کو آنکھیں دی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں واحد چیز جس پر اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کا پھر ذکر فرمایا، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، واحد چیز۔ اور امت کو کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سبحان اللہ، کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان رسول بھیج کر تم پر انعام و اکرام اور احسان کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ انسان سے کسی نعمت کے بارے میں سوال کرے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، پھر حدیث شریف میں ایک نعمت کا تذکرہ ملتا ہے، اگر صرف پانی کے بارے میں اللہ سوال کرے کہ میں نے تمہیں پانی کی نعمت دی تھی، کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال اس پانی کے ایک گلاس کے سامنے ختم ہو جائیں گے، انسان اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو احسان بتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بے وفائی کریں گے، ان کی سنتوں کو ہم پس پشت ڈال دیں گے، تو یقیناً اس سے بڑی ناراضگی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آج جمعے میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی جو فضیلت احادیث میں آئی ہے، چند چیزیں ان کے بارے میں ذکر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بھئی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے،
قدم قدم پر درود شریف پڑھتے رہو. اس میں آپ کا نہ وقت لگتا ہے نہ آپ کے پیسے لگتے ہیں، لیکن آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ اللہ کی رحمتوں کے درمیان سما جاتی ہے. تو کیا فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. عبادات تو بہت ساری ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بے شمار عبادات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں تم بھی کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حج ادا کرتا ہوں تم بھی حج ادا کرو، نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، نہیں فرمایا. صاف سی بات ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں اے بندو تم بھی کرو، لیکن واحد چیز درود شریف. اللہ فرماتے ہیں میں رب الارباب، تمام کائنات کا رب، تمام فرشتوں کا رب، تمام جہاں کا بنانے والا، میں محمد پر درود بھیجتا ہوں اے ایمان والو تم بھی محمد پر درود و سلام بھیجو. کتنی بڑی بات ہے بھائی. اللہ کہہ رہے کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں. درود شریف کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں درود شریف والا عمل کرتا ہوں، تم بھی اے مسلمانوں یہ عمل کر لو. دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا. سبحان اللہ. آج انسان کسی اچھے پڑوسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں محلے میں فلاں پڑوسی بڑا اچھا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے ایک پڑوسی نے اپنا گھر بیچنا چاہا اور اس گھر کی قیمت تھی 15,000 روپے. کتنی قیمت تھی بھائی؟ 15,000 روپے. انہوں نے اس گھر کی قیمت 25,000 روپے لگائی. تو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے بیوقوف آدمی ہو، اس پورے علاقے میں اس جیسے پلاٹ کی قیمت یا اس جیسے گھر کی قیمت 15,000 روپے، آپ 25,000 روپے کون لے گا یہ آپ سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا اللہ کے بندو اس گھر کی قیمت واقعتاً 15,000 ہی ہے، 25,000 بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ میں نے 10,000 روپے جو بڑھا دیے ہیں یہ میں نے پتہ ہے کس لیے بڑھا دیے ہیں. میرے گھر کے ساتھ جس شخص کا گھر ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ، اس جیسا پڑوسی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. میں نے 10,000 روپے اس پڑوسی کے لگا دیے. 10,000 روپے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے لگا دیے. سبحان اللہ. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو بھی کون یہ نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو. ہم جو عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، نفلی عبادات، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو. اور کوئی مقصد ہے بھائی؟ کوئی مقصد نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ یہ والا عمل کرو گے تو تمہیں میرا قرب نصیب ہوگا، میرا پڑوس نصیب ہوگا، تو ہم میں بہت بدبخت ہوگا وہ شخص جو ان فضیلتوں کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرے. تیسری حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آج سے پہلے آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل فرشتوں کے سردار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں دی ہے، میں نے ان بددعاؤں پر آمین کہی ہے. ان میں سے ایک بددعا کہ وہ شخص جس کے سامنے محمد آپ کا نام آ جائے وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے ہلاک و بربادی ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو دیکھو بھائی
کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تذکرہ ہو ہی جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ اگر ہر کوئی شخص ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث برکت ہے، یہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اس کے لیے ہلاک و برباد ہو، ہلاکت اور بربادی ہو۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو غفلت کے اندر ہمارے سامنے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا جائے، ہم غفلت میں ہی رہے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ اس لیے جب بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو آپ نے لازماً درود شریف پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ چوتھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علی۔ دنیا میں ہم بخیل شخص کو کہتے ہیں جو پیسے سارے اپنے جیب میں بٹورتا رہے، اپنے لیے بھی خرچ نہ کرتا ہو، بمشکل بقدر ضرورت بوقت ضرورت خرچ کر لیتا ہو، باقی پیسے بچا کر رکھتا ہو، ہم اس کو بخیل کہتے ہیں دنیا والے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ چوتھی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ درود و سلام پڑھو، ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس صحابی کو درود ابراہیمی سکھائی، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے یہ درود شریف سکھلائی۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے جتنے بھی درود شریف ہے سب برکت والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ برکت والی درود شریف وہ ہے جو اللہ کے نبی نے خود سکھلائی ہے، اور وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو یہ والے درود شریف سکھلا کر بتایا کہ آپ سلام کے بعد یہ والا درود شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ درود و سلام دونوں فضیلتوں کے اندر آپ شامل ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والوں کو کیا انعامات دیتے ہیں، چند واقعات میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک خاتون حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر یہ کہا کہ حضرت میری ایک جواں بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کس حالت میں ہے، آیا وہ جنت میں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس کا شکر ادا کروں، اگر وہ عذاب میں ہے تو میں اللہ سے توبہ استغفار کروں، میں بڑی پریشانی میں ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس پر میں عمل کر لوں تو مجھے میری اپنی بیٹی خواب میں نظر آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رات کو 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر، آخری پارے میں چھوٹی سی سورت ہے الہاکم التکاثر، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو پڑھے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ بستر پر لیٹ جائیں اور آپ کی نیند اس حالت میں آ جائے کہ آپ درود شریف پڑھتی رہو، یعنی درود شریف پڑھتے آپ کی نیند آ جائے۔ خاتون چلی گئی، خاتون نے اس وظیفے پر عمل کیا اور رات کو یہ وظیفہ کر کے سو گئی۔ رات کیا دیکھتی ہے کہ اس کی جواں بیٹی عذاب میں مبتلا ہے، ہاتھوں میں زنجیر، گلے میں توق، پیروں میں بھیڑیے، مشکل حالات میں، بڑی پریشانی میں۔ اگلے دن صبح فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا انتہائی پریشانی کی حالت میں ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے صدقہ کریں اور درود شریف پڑھ کر اس کے لیے آپ ایصال ثواب کر دیں۔ خاتون چلی گئی۔ دوسرے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک خواب دیکھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خاتون ہے،
بہت اچھی جگہ میں ہے، ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ اس بچے کے پاس چلا گیا، بچے خود کہنے لگے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں پہچانا آپ کو، میں کیسے پہچان لوں؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں وہی بچی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کل سنا تھا کہ انتہائی عذاب میں ہوں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیسا ماجرا ہے، کل آپ عذاب میں تھی، آپ ایک دم بالکل راحت میں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کل ہی جس قبرستان میں دفن تھی میں، اور بھی بہت سارے مردے ایسے تھے جو اللہ کے عذاب میں مبتلا تھے، جن پر سخت عذاب اللہ کا نازل ہو رہا تھا۔ اتفاق سے ایک اللہ والے بزرگ شخص ان کا گزر اس قبرستان سے ہوا، وہ گزرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے قبرستان میں رکے اور انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کیا اور اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ میں اس درود شریف کو اس قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں جتنے بھی عذاب میں مبتلا مردے تھے سب کی بخشش فرما دی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ یہ واقعات سننے کے بعد بھی اگر ہم کثرت سے درود شریف نہ پڑھے تو یقیناً ہم بہت جو ہے نا بد نصیب لوگ ہوں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ وہ حج کے سفر پر تھے، ایک جگہ قافلہ رکا اور جیسے قافلوں کی ترتیب ہوتی ہے، خیمے ایک جگہ لگ جاتے ہیں، سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ترتیب ہوتی ہے ان کی اپنی۔ کہتے ہمارا قافلہ ایک جگہ رکا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ جب بھی قدم اٹھاتا تو کہتا اللہم صلی علی محمد، دوسرا قدم اٹھاتا پھر کہتا اللہم صلی علی محمد، تیسرا، یعنی اس کا ہر قدم درود شریف کے ساتھ منسلک ہوتا تھا۔ میں حیران ہو گیا، میں اس نوجوان کے قریب گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے کیا ماجرا ہے کہ آپ ہر قدم پر درود پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت ذرا بیٹھیے۔ انہوں نے کہا میں پچھلے سال اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا تھا، جب ہم مکہ مکرمہ میں پہنچے، جیسے ہم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئے، داخل ہوتے ہی اچانک میری والدہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی، چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، پاؤں سوج گئے، پیٹ پھول گیا، یعنی انتہائی پریشانی کی حالت۔ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص بھی نہیں تھا رشتہ دار کہ ہم کوئی ترتیب بنا لیتے کہیں لے جانے کی۔ تو انتہائی پریشانی کی حالت میں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے، ظاہر سی بات ہے انسان جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دل کی جو کنیکشن ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہو جاتی، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ خود تجربہ کر لے، اگر آپ کو کسی دن کوئی تکلیف پہنچ جائے کسی بھی شخص سے، گھر والوں سے، کسی دوست سے یا کسی ایسے شخص سے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ یہ مجھے ایسی تکلیف پہنچائے گا، تو اس وقت آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور بس رونے کا دل کرتا ہے، یہ ہر انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت میں آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے تو آپ کو دعا کرنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کہتے جاؤ گے کرتا جاؤں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں نوجوان اس کیفیت میں درود شریف پڑھتا ہوا اس کو نیند آ گئی۔ ایک شخص خواب میں آیا، قریب آنے کے بعد اس نے میری والدہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میری والدہ ایک دم بالکل تندرست صحت یاب ہو گئی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کون ہو؟ تو وہ شخص، ابھی آپ سنیں واقعہ بڑا عجیب ہے، کہنے لگا میں وہی محمد ہوں جس پر آپ ابھی درود پڑھ رہے تھے کثرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ آپ کا درود اس کثرت سے مجھ پر پیش ہوا، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اس بندے کے پاس خود بھیج دے، میں ان کے پاس خود جانا چاہتا ہوں اور ان کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیج دیا خصوصی طور پر آپ کے پاس۔ اسی حالت میں وہ شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی والدہ کے سر پر، چہرے پر ہاتھ پھیرا تو بالکل تندرست اور ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بھی قدم اٹھائے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ کہتے جب میری آنکھ کھلی تب سے لے کر آج تک میں جب بھی قدم اٹھاتا ہوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد درود شریف پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا عجیب واقعہ بھائی۔ تیسرا واقعہ جو رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے،
ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، وہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ کہتے کہ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا، انتہائی پریشانی کی حالت میں ہے، اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ انتہائی تنگ دستی اور مجبوری کی حالت میں ہے۔ وہ شخص ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کے لیے بیوی کے لیے کچھ خریدنے کی ہمت نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری تھوڑی سی مدد کیجیے۔ تو ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اونگ آ گئی۔ جیسے ظاہر سی بات ہے، انسان جب کسی سخت مصروفیت میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ آ جاتی ہے، اچانک جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی، تو میں اونگ میں چلا گیا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا، ابو بکر اس شخص کو لے کر اس وقت کے جو گورنر ہے، اس علاقے کے گورنر علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کہ اس شخص کو لے کر علی بن عیسیٰ جو اس علاقے کا گورنر ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ دینا اور ان سے یہ کہہ دینا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس کی ہیلپ کیجیے، اس کی مدد کیجیے۔ کہتے میری آنکھ کھلی، میں فوراً اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا گورنر کے پاس، اندر اطلاع کرا دی کہ ابو بکر بن مجاہد جو بڑے بزرگ تھے اس دور کے، وہ آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ گورنر نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ چلے گئے اور جا کر سامنے بیٹھ گئے۔ اور ایک ابھی جو جہاں اہم چیز ہے وہ یہاں سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی بات ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس گورنر سے یہ بتا دینا کہ تم ہر جمعرات کو، شب جمعے کو رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سو جاتے ہو، لیکن جو گزشتہ شب جمعہ ہے اس میں آپ نے 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، تو بادشاہ وقت نے آپ کو کسی کام سے بلایا، آپ کام کے لیے چلے گئے تھے اور پھر کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس آ کر آپ نے 300 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 1000 کا عدد پورا کیا تھا۔ یہ واقعہ اس کو بتا دینا۔ جب ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ گورنر کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ نے یہ عمل کیا تھا، آپ بادشاہ کی خدمت میں چلے گئے تھے، پھر واپسی میں آپ نے 300 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، یہ واقعہ بتلانے کے بعد کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کے لیے سلام بھی عرض کیا ہے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ اس شخص کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ واقعہ میرے اور میرے اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے، اگر آپ نے یہ واقعہ بیان کر دیا تو یقیناً کسی ایسے شخص نے آپ کو بتایا ہے جو انتہائی پہنچی ہوئی سرکار، سبحان اللہ۔ تو علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ یہ واقعہ سننے کے بعد فوراً زار و قطار رونے لگے کہ اللہ کے نبی نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، رونے لگے، خوب روئے، اور اس کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اندر سے 100 دینار لے کر آ جاؤ۔ خادم چلے گئے، اندر سے 100 دینار لے کر آ گئے اور اس غریب شخص کو دے دیا۔ تھوڑی دیر رکے، اس غریب نے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں جاتا ہوں۔ تو گورنر نے کہا نہیں بھائی صبر کرو، پھر خادم سے کہا جاؤ 100 دینار کی تھیلی اور لے کر آ جاؤ۔ کرتے 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 1000 دینار اس غریب کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دیا، اور آخری مرتبہ جب اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کے آ جاؤ کہ اور کوئی بھی روپیہ ہے، خادم نے کہا کہ حضرت سب ختم، روتے ہوئے کہنے لگے اگر میرے پاس اور کچھ بھی ہوتا تو میں ساری آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، آپ کے واسطے سے اللہ کے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ذرا حساب لگا لے تو 100 دینار آج کے تقریباً کوئی 20-25 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ 100 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو دیکھو بھائی، یہ سارے واقعات ہمیں سبق سکھلانے کے لیے ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر، جو غفلت میں سو چکے ہیں، بالکل کمزور ہو چکے ہیں اعمال کے اندر، ان غفلتوں سے نکل کر ہم اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے۔ دیکھو یہ اعمال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انسان کے لیے ترقی کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہے، اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہے۔ اللہ تو بس بہانہ چاہتے ہیں کہ میں کیسے، کس طرح، کس انداز میں اپنے بندے کی مغفرت کر دوں، اللہ کے لیے بہانہ چاہیے۔ بس کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کو وہ بہانہ کرنے کا بھی موقع فراہم نہیں کرتے، اتنی غفلت میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں،
آج کے پورے بیان کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر ان تمام واقعات اور ان احادیث کو سننے کے بعد اگر آج سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول نہیں بناتے تو یقیناً ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے دل کس قدر زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم دن میں 100 مرتبہ 200 مرتبہ تو کچھ بھی نہیں، آپ کے 2-3 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر آپ اپنا معمول بنا لیں چلتے پھرتے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس قدر پر رونق اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ درود شریف یہ واحد ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف کو اللہ قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ جب آپ نے پہلے درود شریف پڑھا اور پھر آخر میں درود شریف پڑھا تو دعا کا پہلا حصہ بھی قبول ہو گیا، دعا کا دوسرا حصہ بھی قبول ہو گیا۔ اب اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ شروع اور آخر کے حصے کو قبول کر لے اور بیچ والے حصے کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھی جاتی ہے تو اس دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس پر پابندی سے عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون ایسا ہے جو آج سے انشاءاللہ دن میں 200 مرتبہ درود شریف پڑھے گا؟ انشاءاللہ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا اور پھر آپ سب نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت